الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر وعلى السامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے سو اس پر چلو اور دوسری راہوں پہ مت چلو کہ وہ تمہیں اس یعنی اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گی۔ اللہ نے تم کو اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ معزز سامعین کرام، متصل جو آیات کریمہ ہیں ان میں بنیادی طور پر 10 اصول بیان فرمائے گئے اور ان اصول کا بیان فرمانا کسی بھی معاشرے کے ہر طرح کے مسائل کا حل ہے اور بنیاد ہے، چونکہ مزید پیشتر جو ارشادات عالی ہیں وہ کافر و مشرکین کے جو حالات ہیں، جو مزاج ہیں، عادات ہیں، اعتراضات ہیں، ان موضوعات کے تحت ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن اس سارے معاشرے کی جو تلخی ہے اس کے جواب میں جو حل ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ متصل آیات کریمہ میں، اور یہ 10 نکات ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی انسان بستا ہے اس میں مقتدر حلقے اور کمزور حلقے، انسانی معاشرتی زندگی اکٹھی ہے، لیکن یہ قوت اور کمزوری مابین اتنا فرق پیدا کر دیتی ہے کہ جو قوت کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اپنی پسند حاصل کی جائے، اور جو کمزور طبقہ ہے اس کے حالات مظلومیت کے ہو جاتے، اور جب انتہائی درجہ برائی کا بڑھ جائے تو پھر وہ جو مظلوم ہے وہ بجائے خود ایک ظالم کی کیفیت میں ڈھلنا شروع ہو جاتے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں معاشرے میں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، وہ دوسروں کے حقوق جو ہیں انہیں غصب کرتے ہیں، لیکن جن کا حقوق غصب کیے گئے ہیں اگر ان کے حالات دیکھیں تو جہاں ان کا اختیار ہے وہاں وہ بھی ایک درجے کا ظلم کر رہے ہو۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب معاشرے میں عدل نہ ہو تو مضبوط یا طاقتور طبقے سے لے کر کمزور طبقے تک ہر ایک اپنے سے کمزور طبقے پر ظلم کرنا یا اس سے اس کا حق چھیننا اپنے لیے وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا جیسا چاہ رہا ہوں ایسا کروں۔ تو قرآن کریم کلام ذاتی بنی نوع انسان کی ہر ضرورت کا جواب، چاہے وہ ضرورت ایمانیات سے متعلق ہو، عبادات کے پہلو ہوں اور عبادات اس قابل کر رہی ہوں کہ معاملات زندگی جو ہیں وہ سہل ہو رہی ہوں، تو ہر ایک حصے میں رہنمائی موجود ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کو برکت سمجھیں گے، اسے بوسہ دیں گے، اسے خوبصورت لحافوں میں رکھیں گے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کریں گے تو احترام اپنی جگہ ہم نتائج حاصل نہیں کر سکیں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں خوبصورت لحاف بنائے جاتے ہیں، قرآن کریم کو اونچے بالا خانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی اٹھائیں تو بوسہ دیتے ہیں پھر ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن جب اس قرآن کریم کو تلاوت نہیں کریں گے، اس حکم کو نہیں سمجھیں گے جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کی حدود و قیود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، تو پھر ہم استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بنیادی طور پر 10 اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا حصہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے، اللہ کریم کی وحدانیت جو ہے اس پر یقین، اور اس پر یقین اس درجے کا ہو
کہ وہ ماننا عمل تک کو پہنچائے. چونکہ شرک کے جب بحث آئے گی تو ایک حصہ جلی ہے اور ایک حصہ خفی ہے. جلی شرک جو ظاہراً بت پرستی کر رہی ہیں، اللہ کی اولاد گردان رہے ہیں، اللہ کے شریک گردان رہے ہیں، اور خفی جو مانتے ہوئے بھی اپنی ضروریات کو مخلوق سے منسوب کرتی ہیں کہ اگر فلاں شخص سے تعلق ہوگا تو میرا تحفظ ہوگا، اگر فلاں شخص سے تعلق ہوگا تو مجھے آمدنی ملے گی، مجھے پیسہ اور دولت ملے گی، عزت ملے گی. تو جب ہم اپنے اسباب کو اختیار کر کے معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور مخلوق پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اسی بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک شرک کی خفی قسم ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر یہ اعتبار کرنا کہ میری ضرورت یہ پوری کرے. اسباب دنیا اور مخلوق کی حیثیت اور طاقت کا فرق قرآن کریم ہمیں جو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا جو ایک عمل ہے، ایک مسلسل عمل ہے، اس کی ضرورت ہے. اگر سب ایک جیسے ہوں تو زندگی محال ہو جائے. کسی کے مزاج میں سادگی ہے، کسی کے مزاج میں سمجھداری ہے، کوئی لاغر اور بیمار ہے، کوئی طاقت اور توانا ہے، تو ایک دوسرے کی ضرورت پورنے کا کرنے کا یہ تفریق یا یہ جو فرق ہے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتی ہے. اور زندگی کا جو عمل ہے وہ ایک مسلسل چلتا ہے، زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا ہے. لیکن اگر ایک جیسے سارے ہوتے تو ایک دوسرے کا کام نہ کر رہا ہوتا، ایک کو دوسرے کی محتاجی نہ ہوتی تو زندگی میں تعطل آتا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے سے بڑے سے ہر شے منسوب کر لی جائے کہ یہ ہوگا یا میرا اس سے تعلق ہوگا تو میرے معاملات چلیں گے. اگر یہی سارا کچھ ہے تو پھر اللہ جل شانہ کے جو دست قدرت ہے، اس کی جو ذات قادر مطلق ہے، پھر یہ ہمارا ایمان کا. پھر اس سے بھی ایک اور حصہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور اکثر لوگ وہ سوال کرتے ہیں کہ جی میرا جو رزق ہے اس کی بندش ہوگی. اب رزق کی بھی بندش ہوگی، اولاد کی بھی بندش ہوگی. اور فرمائیں اللہ کریم نے یوم الست کو تمام ارواح سے وحدانیت باری تعالیٰ پر عہد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت. اور یہ قرآن و حدیث ہمیں اس موقع کی جو ہے متعلق ہمیں ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے. اب اس کا مطلب کہ کسی نے جادو سے کسی کی اولاد کے لیے بندش کر دی ہے تو جو اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا تھا مخلوق کو پیدا کرنے کا، پھر یہ جادوگر اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اللہ کریم کا فیصلہ روک دیا. پھر اللہ کریم نے ہر ایک کا رزق تقسیم فرما دیا ہے. پھر یہ جو جادو اور ٹونے کر رہے ہیں یہ بھی اتنے طاقتور ہیں کہ اس نے جو اللہ کریم کی تقسیم ہے اس میں خلل پیدا کر دیا. اور یہ اگر اتنے ہی طاقتور ہیں تو جو ان کے ساتھ جا کر جادو ٹونے کرا رہا ہے یہ اس کی جیب کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پیسے کیوں لیتے ہیں کہ مجھے پیسے دو اور میں تمہیں یہ جادو کر دیتا ہوں یا یہ ٹونا پڑھ دیتا ہوں؟ اگر یہ اتنی ہی قوت کے حامل ہوتے تو پھر اپنی ضروریات مخلوق کے ساتھ کیوں وابستہ کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی حصہ کہیں کمی بیشی کا جو بھی آتا ہے تاکہ اللہ کریم کو منظور نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. اب جو ہمارے ذمہ ہے کہ اپنی جو استعداد ہے اسے بروئے کار لایا جائے، اپنے ذہن جو ہے اسے بروئے کار لایا جائے، اپنی جو اس وجودی استعداد کا ہر پہلو ہے اسے بروئے کار لایا جائے. لیکن کس اصول کے تحت؟ وہ کون سا ضابطہ ہو؟ وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو کہ قرآن کریم کی جو حدود و قیود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. اب پہلا حصہ جب ہم شرک سے پاک ہوتے ہیں تو پھر ایک در رہ جاتا ہے جہاں بندہ سربسجود ہوتا ہے. باقی جس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے ان حدود و قیود کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے
کہ ہر صاحب ایمان کو اپنے اللہ کریم سے ایک درجے کی محبت ہے۔ اب اس میں کتنی شدت ہے، اس میں کتنی مضبوطی ہے، جتنی وہ محبت مضبوط ہوگی وہ بندگی کا پہلو عمل پر اثر انداز ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ جو وہ بھلائی کرے گا وہ مخلوق پر احسان نہیں کر رہا ہوگا، وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ حصہ یا یہ عمل میرے اللہ کو پسند ہے، یہ مخلوق میرے اللہ کی ہے، اس کی بھلائی اسے پسند ہے، اس بھلائی کی قوت اس نے مجھے عطا فرمائی ہے جسے میں صرف کر رہا ہوں، چاہے وہ طاقت ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ دولت ہے، اس کی دی ہوئی ہے، اس کی پسند پر، اس کی مخلوق پر اگر میں صرف کر رہا ہوں تو پھر میرا کس پر احسان؟ تو پھر ہر عمل جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اپنی بندگی کی اور اس اظہار محبت میں ہوتا ہے۔ پھر یہی پہلو نہ صرف انسان ہر عمل تک جاتا ہے جو اپنے وجود کی صفائی تک پہنچاتا ہے۔ وہ مخلوق جس کا ہم نہیں سن سکتے، جس سے ہماری ہم کلامی نہیں ہو سکتی، جسے بے زبان مال کہہ دیا جاتا ہے، جانوروں تک کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اب جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کا جو راہ ہے اور اس کی سوچ ہے اور سوچ سے عمل تک کے پہلو ہیں وہ ان اصول و ضوابط پر آ جائیں گے جو اللہ کریم کو پسند۔ پھر دوسرے حصے میں جو دوسری بات فرمائی گئی ہے، اب دیکھیں جہاں وحدانیت باری تعالیٰ کا ارشاد فرمایا گیا، دوسرے حصے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ عرف عام میں جو لفظ احسان آج کل ہماری زبان میں جو سمجھا جاتا ہے وہ دین کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عطا کے معنوں میں آتا ہے، دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ لیکن والدین کے ساتھ جو احسان ہے یہ عطا کے معنوں میں نہیں لیا جائے گا، ان کا حق ہے، اور جس کے ذمے ہے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے جیسے اللہ کریم نے پسند فرمایا، پھر اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ کریم اسے عبادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اب والدین کی جب محبت کی بات آتی ہے، اب یقین مانیں کہ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھنا باعث اجر اور ثواب۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ ماں جس نے تمہیں کتنا عرصہ تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھا اور کتنا وقت لگا کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا، اور ہم ان دو ہستیوں کے ادب کرنے سے تو کجا آپس کے مقابلے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ماں کا مقام بلند ہے کہ والد کا مقام بلند ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اب والدین کا ادب، لحاظ اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ جس سے انہیں خوشی نصیب ہو، مسرت نصیب ہو، معاشرے میں یہ دوسرا نقطہ، توحید کے بعد والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے معاشرے کی بنیاد بیان فرمائی جائے۔ اب اسی اگر آپ باریکی میں دیکھیں تو آج کی جدت آئسولیٹ کر رہی ہے، ہر ایک کو الگ الگ کر رہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے میری زندگی جیسا میں چاہوں ویسا ہو۔ اب انسان بنیادی طور پر مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات منسوب ہیں، اور ایک دوسرے کا ہونا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کا سننا، یہ جو بول چال تک کی حدیں انسانی زندگی کو ٹھہراؤ دیتی ہے۔ جب انسان آئسولیشن میں جاتا ہے تو وہ، اگر میں سادے لفظ کہہ دوں، آسان بات کر دوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیم پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسے آپ ڈپریشن کا نام دے لیں، اسے آپ ایگریشن کا نام دے لیں، انزائٹی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن نیم پاگل کسی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب والدین کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو والدین کا ہونا پورے کنبے کو جوڑتا ہے۔
اس سے سمجھ آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ جو مل جل کر رہنا اس کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ حسن سلوک جو والدین کے ساتھ ہے وہ صرف ایک ذاتی عمل جو ان تک پہنچ رہا ہے وہ نہیں ہے، اس عمل کے نتیجے میں پورا گھر سلامت ہوتا ہے، سارے بہن بھائی جڑ جاتے ہیں، ہر ایک کا نقطہ اتفاق جو ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتا ہے، اور جہاں کمی بیشی ہوتی ہے، جہاں اعتراض ہوتا ہے، وہاں ماں باپ کا جو فیصلہ ہے پھر سارے اسے مانتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں، ایک باہم پورا گھر جڑ جاتا ہے، اس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب جب گھر باہم جڑ گیا ہے تو اس میں کوئی بیمار بھی ہوگا اور کوئی صحت مند بھی ہوگا، کوئی بہت عقل رکھتا ہوگا، استعداد رکھتا ہوگا، کوئی ہم سے ذہن کا مالک ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کا جو مددگار کی کیفیت بنتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ جو حسن سلوک والدین کے ساتھ ہے بجائے خود ایک عبادت ہے، اور یہ ساری جو نظم ہے گھر کا اسے ایک جگہ اکٹھا فرما دیتا، اور یہ دوسرا حصہ فرمایا، پھر دوسرا اس سے اگلا تیسرے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو افلاس سے قتل نہ کرو۔ قدیم رواج جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، خصوصی طور پر بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، معاشرہ ایسا تھا، حالات ایسے تھے، پھر سمجھا یہ جاتا تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ ایک کمزوری کی علامت ہے، بیٹے کا ہونا ایک مضبوطی کی علامت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آئے روز ایسی خبریں ملتی ہیں کہ جی مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کسی نے خودکشی کی، اپنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اب اس پر جب بات آتی ہے تو صرف اولاد کا قتل کر دینا نہیں، یہ جو ہم اولاد کو بے راہ روی کی نظر کر دیتے ہیں، اور علوم جدیدہ یہ جو آج کی سائنس ہے اس کی آشنائی کے لیے تو ہم پورا زور لگاتے ہیں، لیکن جہاں سے ایمان کے پہلو سمجھنے ہیں وہاں پر ہم نہیں خیال کرتے۔ تو جو قتل اولاد، کسی کو قتل کیا گیا اور ظلم کے ساتھ قتل ہوا، ظلمن قتل ہوا، تو اگلے جہان تو کم از کم اس کے لیے سہولت ہو، اور جسے ہم بے راہ روی کی نظر کرتے ہیں اور جس کی ہم وہ پرورش نہیں کرتے جس کا حکم ہمیں دین اسلام عطا فرما رہا ہے، تو وہ گناہوں کی اور خرابیوں کی زندگی میں جب ڈوبتا ہے تو یہ قتل اولاد سے زیادہ برا ہو جائے کہ اس عمل کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور جس نے وہ عمل اختیار کیا آخرت میں بھی وہ سزا پائے گا۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اولاد کا سنبھالنا ہے، ہر معنی میں، کہ اولاد کا جو قتل نہ کرنا، اس میں ظاہری حصوں میں جو حصہ آئے گا کہ ان کی اچھی پرورش کی جائے، ان کی نگہداشت کی جائے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہوگا۔ اب میں بے نماز ہوں اور میں کہوں بچوں نماز پڑھا کرو، بہت اچھا ہے نماز کا پڑھنا، یہ بڑا اس پر حکم ہے، فرض ہے، فرائض میں سب سے بڑی بات ہے، مسلمان اور کافر کی تفریق کرتی ہے غیر مسلم کی، اور خود نماز نہ پڑھوں تو میرے بچے کیا سوچیں گے؟ خود جھوٹ بول رہا ہوں اور انہوں نے کہا سچ بولا کرو، سچ میں بڑی برکت ہے، تو وہ کیا سمجھے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے پہلے خود اس تربیت پر عمل پیرا ہونا ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی ہم تربیت کریں۔ پھر بچے دیکھیں گے کہ میری ماں، میرا باپ کس روش پر ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، تو شاید کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، از خود بچہ ماں باپ کے ساتھ چل پڑتا۔ پھر اگلا حصہ جو فرمایا گیا ہے وہ ہے بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی اس سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن کریم ہمیں بیان فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، فرائض میں سب سے بڑا حکم اور موقع کا جو انعام قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا حکم فرض کا ہوتا ہے، پھر فرائض میں نماز کا بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عالی ہے کہ بے نماز ہم میں سے نہیں۔
کتنی سخت وعید ہے، اور اتنے اہم حکم کا جو موقع پر اجر اور ثواب نصیب ہو رہا ہے وہ برائی اور بے حیائی سے رو. سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں حیا کتنی بڑی شے ہے. پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آج ہمارے پورے معاشرے میں سب سے جو سہل چیز حاصل کی جا سکتی ہے اور کم قیمت جس شے کی ہے وہ بے حیائی کی ہے. پوری دنیا میں جو معاشرے یہ آج کی جدت جو تعمیر کر رہے ہیں اور اس برائی کو پھیلانے کا سبب کر رہے ہیں، ان کے معاشروں میں یہ جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوتا ہے اتنا عام نہیں ہے جتنا عام ہمارے پاس ہے اور جتنا سہل اور آسان ہے. ہر شے مہنگی ہو رہی ہے، اسے سستا ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن و حدیث پر محنت نہیں کی، ہمارے مخالف محنت کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں بھائی چارے کا اگر درس دیا جا رہا ہے تو ان کے اندر نفاق پیدا کرو تاکہ مسلم جو ہے امہ یہ مضبوط نہ ہو سکے، یہ بکھرے. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ حیا جو مسلمان معاشرہ ہے اس کی بنیاد ہے. پوری محنت کرنے کے انہیں بے حیا کر دیا جائے. اب میں عمل نہیں کر رہا، ایک ظلم تو جو میں بے عملی کر رہا ہوں، اور دوسرا ظلم جو قتل اولاد میں میری اولاد کی روش جو ہے وہ کیا جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے. تو قرآن کریم نے تیسری بات جو معاشرے میں سلامتی کی بیان فرمائی ہے وہ بے حیائی سے بچنے کا فرمایا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ ظلماً جو قتل ہے اسے منع فرمایا گیا ہے. اب جب بندہ کسی کو قتل کرتا ہے جائز حصوں میں نہیں، اب جہاد پر ہے، روبرو مقابل ہے، تو جو مارا جا رہا ہے وہ بھی تو قتل ہو رہا ہے لیکن وہ حکم کے تحت ہے. اسی طرح جسے پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے تو بندہ ظاہراً تو وہ بھی قتل ہوگا لیکن اس کے پیچھے ایک پورا نظم و نسق ہے، اس کا جرم ثابت ہوا ہے، اس پر پھانسی کا حکم ہوا ہے، اسے ایک نظام ہے جو پھانسی تک پہنچا رہا ہے. اب جب نظام پھانسی پر پہنچاتا ہے تو قتل کی دشمنی نہیں چلتی نظام کے ساتھ، لیکن اگر کوئی یہی عمل ذاتی طور پر کرتا ہے تو پھر ایک دشمنی چلتی ہے، قطر دل قتل جو ہے وہ چیزیں معاملات جو ہیں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ کسی جان والے کو قتل نہ کرنا. اب قاتل اپنا حق سمجھتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے ویسا بنیاد پر چلے جائیں، کہ جہاں توحید بنیاد بتائی جا رہی ہے وہاں منسلک ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میرا حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے، کہاں میں حدود سے گزر رہا ہوں. اب جہاں قتل ہوتا ہے تو اس سے متعلق جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے یہ جو قانون ہے قصاص کا، یہ سبق ہے، بڑی بنیاد ہے معاشرے کی تعمیر. اگر کسی کو سزا اور جزا کا احساس نہیں ہوگا تو وہ تو بے دھڑک ہو جائے گا. اگر نظام مضبوط ہوگا، جزا سزا ہوگی تو لوگ خوف کھائیں گے. چوری پر اگر ہاتھ کٹتا کسی کا دیکھیں گے تو اپنا ہاتھ چوری کی طرف بڑھتا ہوا خود روک جائے گا کہ یہ ہاتھ جہاں بڑھ رہا ہے ہاتھ کٹ جائے گا، شاید وہ رہے گی کہ نہیں ہاتھ کٹ جائے. کوئی اپنے غصے سے بے قابو ہو کر کسی کی جان لیتا ہے تو اسے جھولتی ہوئی جو ہے وہ لاشا نظر آئے گا کہ میں بھی اس طرح جھول رہا ہوں. تو اطلاق جو نظم و نسق کا یہ معاشرے میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں جب بات آیا کریمہ ختم ہو رہی ہے نا تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. فرمایا ان باتوں کا تمہیں تاکیدی حکم کیا جا رہا ہے، تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھو. لعلکم تعقلون فرمایا تاکہ تم سمجھو. تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ سمجھو. اب سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ کسی بات کا سمجھنے کے درجے میں تب داخل ہوگا جب بندہ اس کے مطابق عمل کرے گا کہ ہاں اس نے جو سمجھا اس پر عمل کر رہا. پھر اگلے حصے میں جب بات ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کا مال اس کے پاس مت جاؤ، یعنی پاس مت جاؤ سے مراد کہ اس سے متعلق غلط سوچ جو ہے اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور جہاں کمزوری ہم دیکھتے ہیں، ہم تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہاں سے چھین لیا جائے، اور ایک یتیم کے سر پر جو ہاتھ ہے اس کے نیچے جو بال آتے ہیں، اللہ کریم اس ایک شفقت برے ہاتھ کا رکھنا بچے کے سر پر، ان بالوں سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرما۔ نظام کا مالک وہ، مخلوق کا مالک وہ، ہر شے اس کے دستے قدرت۔ وہ محبت جو بندے مومن کی ایمان کی معراج ہے کہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسانیت مذہب ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انسانیت دین اسلام سے کھاتا ہے، دین اسلام کے اصول نکال لو، پیچھے انسانیت کی کوئی رمق بچ جائے تو بتانا۔ ایک جانوروں جیسی کیفیت پیچھے رہے گی، انسانیت نہیں رہے۔ تو یتیم کے ساتھ جو صلح رحمی ہے، اس کے مال کی حفاظت ہے، اس سے زیادتی نہ ہو۔ پھر اگلا حصہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول انصاف کے ساتھ، لین دین انصاف کے ساتھ۔ یہ جو معاشرے میں انسانوں کا انسانوں سے تعلق بنتا ہے، اس میں انصاف، چاہے وہ کسی بات کی اور کسی گمان تک ہو یا کسی شے کے ناپ تول تک، ہر شے ناپ تول کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ اور معزز سامعین کرام، ان آیات کریمہ پر یہ میرا تیسرا یا چوتھا بیان آ رہا ہے، اور اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ یہ تیسرا اور چوتھا بیان آ رہا ہے، اور ہر حصے میں ایک الگ پہلو سمجھنے کو نصیب ہو رہا ہے مجھے۔ لیکن میں بات بڑے وثوق سے جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم ان اصولوں کا اطلاق نظام مملکت پر لگاتے ہیں کہ ملک پر۔ ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک کو تقسیم کرتے ہو تو ملک کے اندر اگر ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ قومی سطح سے نیچے آؤ گے تو صوبائی سطح آئے گی، صوبائی سطح سے آؤ گے تو پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آ جائیں گے، پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آ جائیں گے، تحصیل آ جائیں گی، یونین کونسل آ جائیں گی، پھر گاؤں آ جائیں گے، محلے آ جائیں گے، گھر آ جائیں گے۔ تو غور تو فرمائے، ایک اکائی اس کی ابتدا انسانی معاشرے ہوتے 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 ایک ملک تک پہنچتی ہے۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر صالح بات کا اطلاق وہاں ہو اور مجھ پر نہ ہو؟ تو اگر کوئی اپنے گھر میں امن چاہتا ہے، سکھ چاہتا ہے، تو یہ جو اصول قرآن کریم بیان فرما رہا ہے یہ ہر اکائی اختیار کرے۔ اور جب یہ ایک ایک اکائی اختیار کرے گی، ایک گلدستہ ہوگا، ایک خوبصورت معاشرہ ہوگا، ایک اچھا ملک ہم تعمیر کر سکیں گے۔ تو ناپ تول کے ساتھ پھر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ حکم فرمایا جا رہا ہے اختیار کرنے کا۔ ہم اس آیہ کریمہ کا مطلب لیتے ہیں کہ یہ جو تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے کسی کی بس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ لوگوں کو حادثہ پیش آتا ہے تو ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، غش خواہ کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہیں؟ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تفسیر یہاں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو احکامات دین ہیں انسانی استعداد کے مطابق ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اتنی استعداد انسان کو عطا فرمائی گئی ہے، جو حکم فرمایا جا رہا ہے اس کی استعداد سے باہر نہیں۔ پھر فرمایا جب بات کرو تو انصاف کرو، یعنی سچ کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشکل ہے ساری باتیں اختیار کرنا، کوئی ایک بات مجھے فرما دیں جسے میں اپنے پلے باندھ لوں، نہ چھوڑوں، میرا معاملہ درست رہے۔ تو آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ اب جب سچ بولنا ہو تو جہاں قدم ڈگمگانے لگے
تو اسے تو بندہ چھپاتا جھوٹ سے ہے، سچ تو ہر شے کھول دیتا۔ تو زندگی کے سارے اسلوب سیدھے ہو جاتے ہیں اگر بندہ سچائی پر کھڑا ہو، سچ کا ساتھ دے رہا ہو، سچ اختیار کر رہا ہو، اور سچ جو ہے اس کی جو کلام ہے، اس کا جو بولنا ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ سچ پر مبنی ہو۔ تو یہ بنیاد ہے۔ پھر یہی انصاف مخلوق کو دیکھ کر نہیں کہ قریبی اگر کوئی عزیز آ گیا تو سچ جھوٹ ہو جائے۔ انصاف جہاں بات انصاف کی آئے گی، گواہی کی، شہادت کی، سچ کی آئے گی، ایک جیسی آئے گی۔ اور جب بنیاد توحید پر مضبوط ہوگی تو یہ بندہ عمل مخلوق کو دیکھ کر نہیں کر رہا ہوگا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، پھر عہد فرما وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جو اللہ سے عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ اللہ سے عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، جس کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، اس کے مطابق جب بات آئے گی تو بڑی باریک سوچوں سے لے کر اعمال تک ہر چیز اس کے تحت آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ بھی تاکیدی حکم فرمایا، ذالکم وصاکم، تاکیدی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آج کی جو آیہ کریمہ ہے، اس پچھلی تفسیر کے ساتھ جب یہاں ہم پہنچتے ہیں تو آخری حصہ جو فرمایا گیا ان اصولوں کا جن پر خوبصورت معاشرے تعمیر ہو سکتے ہیں، ملک نکھر سکتے ہیں، معاشرے توانا ہو سکتے ہیں، آخری حصہ فرمایا اور یہ کہ یہی دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا دوسری راہوں پہ مت چلو کہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے الگ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کے دونوں طرف کچھ اور خطوط کھینچے جو سیدھے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ جو سیدھا لکیر ہے اس طرح سیدھا ہے، اور یہ جو دوسرے خطوط ہیں، ٹیڑھی لکیریں ہیں، ان پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے جو مخلوق کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس طرف قدم بڑھاتا ہے اسے ان الجھوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ خطوط کھینچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا آپ نے۔ تو ضروری ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہ جائیں، ہم مولانا کو نہ مانیں، ہم پیر صاحب کو نہ مانیں، ہم سیاستدان کو نہ مانیں، ہم اصول کو مانیں۔ اس اصول پر سیاستدان بھی ہو، اس اصول پر پیر صاحب بھی ہو، اس اصول پر مولانا صاحب بھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم جسے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کریم۔ جب اس وحدانیت سے آؤ گے اور ماننے پر آؤ گے پھر تفریق نہیں رہے گی، پھر اتفاق ہوگا، باہم اتفاق ہوگا، حقوق و فرائض کا خیال رکھو گے۔ اور یہ 10واں اصول جو ہے قرآن کریم ہمیں بیان فرما رہا ہے، ان 10 اصولوں کو لے کر کسی معاشرے پر اطلاق کر لو، کسی گھر پر اطلاق کر لو، اس میں بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو خرابی اور خرافات ہے وہ کم ہونا شروع۔ پھر ایک پہلو اور عرض کرتا ہوں، ایک بات ہے ظاہری حصہ، دوسرا حصہ ہے اس کے ساتھ برکت کا نصیب۔ وقت یہی رہتا ہے، اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ بے شمار بندہ امور سر انجام دے سکتا ہے اسے ایک وقت۔ ایک فرد ہے وہ کتنے ہی شعبوں کو چلا سکتا ہے کیونکہ اس سہل عمل کے ساتھ اللہ کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر سود کھایا جائے، حرام کھایا جائے اور حج کو چلا جائے تو وہ کس معنوں میں آئے؟ تو رواج تو کہلایا جا سکتا ہے، اپنی انا کی جو تقویت وہ تو کہلا سکتی ہے، حج تو نہیں کہلائے۔
اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، لیکن بنیادی اصول حرام لے کر جا رہا ہے، عبادت کیسے کرے گا؟ وہ عبادت کے درجے میں کیسے پہنچے؟ اسی طرح جب ہم آج تقسیم کو دیکھتے ہیں، یقین کریں ہم سارے تقسیم پر بحث کرتے ہیں، اپنے عمل کو وہ نہیں ہم دیکھتے۔ ہر کوئی بحث کر رہا ہے کہ جی اتنی امت میں تقسیم ہوگی، اتنے فرقے ہو گئے، ملک میں جی کون سے دین کی بات کی جائے، کس کے فرقے کی بات کی جائے؟ ایک ہی فرقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جمع ہوگو تو پھر تفریق نہیں ہوگی، پھر اتفاق ہوگا، اور وہ اتفاق نہ صرف امت کو سلامتی دے گا بلکہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا سبب ہو۔ غیر مسلم کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کا سر اڑا دیا جائے، اسلام اس کا سبق نہیں دیتا۔ ایسا پیش آؤ کہ اسے رغبت نصیب ہو کہ اسلام ہے کیا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں میدان سجے، جہاں حق اور باطل مقابل آ جائے اور وہاں تم کو نہیں، یہ دینی حکم نہیں۔ ہر جگہ ہر پہلو میں عمل جو اختیار کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کا ہے، میری یا آپ کی پسند کی تو بات ہے۔ لیکن صالح زندگی جو ہے وہ غیر مسلم کو دین کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس تک دین کے پہنچنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑی خوبصورت تبلیغ ہے کہ مسلمان باعمل ہو، اور اس بحث سے ہم نکلیں کہ میں دوسرے کو مخاطب کروں، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے اعمال کو درست کروں، چونکہ میں اس کا مکلف ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں جہاں اجتماعی ذمہ داریاں آتی ہیں، دیکھوں مجھے کہاں اسلام نے اس ذمہ داری کا حکم دیا، پھر میں اسے اختیار کروں۔ اور جہاں اسلام کے دیے اصول پر عمل کیا جائے گا معزز سامعین کرام، وہاں نفاق بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ بھی ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کا بھی تمہیں تاکیدی حکم کیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم احتیاط رکھو، پرہیزگار ہو، صالح ہو۔ ان چیزوں کو اختیار کرنا ظاہری زندگی کو بھی سہولت دے گا، ایمان مضبوط ہوگا اور پرہیزگاری نصیب ہوگی، یہ دنیا یہ جہان بھی سہل ہوگا، اور اگلا جہان آخرت جو ہے وہ بھی تعمیر ہوگی۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔